بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آواز سٹی 49 کا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں. عوامی مسائل. عوامی مسائل میں بات ہوتی ہے ان چیزوں پر جو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے گلی محلوں کے اندر، ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے ملک کے اندر، ہماری دنیا کے اندر پرابلمز پیش آ رہی ہیں اور ان کا سلوشن کیا ہو سکتا ہے. سلوشن کرنے کے لیے ادارہ کون سا ہونا چاہیے اور اس کا ذمہ دار کون ہے. اب باحیثیت قوم اگر ہم اس بات پر غور کی رہیں، آپ گفتگو بھی سنیں گے تو آپ کو پتہ بھی چلے گا. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ یہ پروگرام رہنمائی کا پروگرام ہے، اور وہ قانونی حوالے سے بھی ہے، وہ معاشرتی حوالے سے بھی ہے، اور وہ عام پبلک کی اویئرنیس کے لیے اس میں باتیں بھی ہوں گی. پروگرام شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنے حق کو بھی لے سکیں اور اپنے فرض کو ادا بھی کر سکیں. پروگرام میں میرے ساتھ پینل پر موجود ہوا کریں گے. ہو سکتا ہے میں نہ ہوا کروں لیکن ہمارے پینل پر موجود ہوا کریں گے جناب قصور سے سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں، اور صحافت کا بڑا نام ہے میر بابا عبدالرحمان صاحب. بابا جی ویلکم. اس کے ساتھ ہمیں پینل پر جوائن کرتے ہیں قصور کا جو وکلا کے اندر آپ نے ان کے کالے کوٹ سے بھی پہچان لیا ہوگا، بڑا نام بھی ہے اور بڑا کام بھی ہے. ساتھ ساتھ قصور اور لاہور میں پریکٹس کرتے ہیں جناب محترم چودھری شبیر صاحب. جج صاحب ویلکم ٹو دا شو. اور آج ہم جو پروگرام میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پولیس پر مقدمات، اور پولیس کے جو مقدمات ہیں ان کی بھرمار پہ کیسے ہو رہی ہے، ناجائز پرچے کس طرح سے دیے جا رہے ہیں اور ناقص تفتیش کیوں ہو رہی ہے، مدعی حضرات بے گناہ لوگوں کو اس کے اندر ملوث کیوں کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کریں گے بات سود پر، وہ سود جو گلی محلوں سے لے کر ہمارے ملک میں قانونی طور پر رائج ہو چکا ہے، جس کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھلی جنگ قرار دیا جاتا ہے، اس سود پر بات ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک پھیلنے والی برائی پر بات کریں گے جو کہ موبائل کے ذریعے پھیل رہی ہے، لو میرج کی شکل میں پھیل رہی ہے اور عدالت کے اندر بے تحاشا طلاقوں پر منتج ہو رہی ہے. جی شروع کرتے ہیں. بابا جی، پولیس روزانہ مقدمے درج ہو رہے ہیں، کسی بھی تھانے میں چلے جائیں، ایک سائڈ پر آپ دیکھیں گے تو لوگ کہہ رہے ہیں جی سب پر پرچے ہو گئے ہیں، دوسری سائڈ پر دیکھیں گے تو مدعی آپ کو روتے نظر آئیں گے ہمارا پرچہ نہیں ہوتا. کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، میں اس پہ کچھ اس طرح سے مثال دوں گا جس طرح سے وابڈا میں آپ دیکھیں گے کہ اوور بلنگ ہوتی ہے. اوور بلنگ کیوں ہوتی ہے؟ جب اوپر سے آرڈر آتا ہے ایس سی کو ایس سی، نیچے ایکسین کو ایکسین، پھر ایس ڈی او کو، اور ایس ڈی او پھر میٹر ریڈر کو کہتا ہے کہ مجھے تمہارے علاقے سے اتنے یونٹ چاہیے. سیم کہانی ہے پولیس کی. ڈی پی او فرماتے ہیں اپنے نیچے ڈپٹی کو کہ آپ کے تھانے میں جو کرائم کی شرح کم ہے اس کے کنٹرول کرنے کے لیے مقدمات کے اندراج کریں. اب پولیس کے جو آئی ہے وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے ناجائز بھی کرتے ہیں، جائز تو خیر شاید کبھی کبھار کرتے ہوں. اب ناجائز کے اگر میں کھلا چیلنج کرتا ہوں، بے پناہ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ خدا نہ خواستہ کسی بندے سے اگر ایک تولہ چرس پکڑی گئی ہے تو اس کا مقدمہ جو ہے وہ 1 کلو کا درج ہوگا. اچھا. جب معاشرے میں یہ زیادتی ہوگی پھر وہ تولے کی بجائے 1 کلو کے سلے میں جب وہ جیل میں جائے گا تو پھر جیل کے مسائل بھی آئیں گے. اب دیکھیں کوئی بندہ جب جیل میں جاتا ہے پھر اس کو وہاں پہ جو پریشانیاں آئیں گی، کتنا اچھا ہوتا ہے اگر پولیس آئی او جو ہے اس کو 1 سگریٹ کی اگر چرس پکڑی گئی ہے یا 1 تولہ پکڑی گئی، اس کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے جہاں پر اس کی اصلاح کی جائے کہ یار یہ سگریٹ پینا اور یہ چرس پینا بڑی بری عادت ہے، بیچنے والوں تو ایک سائڈ پہ کر دیں، پینے والوں کی اصلاح. اگر تھانوں میں کوئی ایسا سسٹم بنایا جائے جو منشیات پی رہے ہیں، جو منشیات استعمال کر رہے ہیں، ان کا وہاں پہ علاج کیا جائے، ان کی وہاں پہ کوئی اصلاح معاشرہ کی کوئی ٹریننگ دی جائے، کوئی ورکشاپ کی جائے تاکہ جہاں پہ منشیات. اب پولیس کہتی ہے کہ ہمیں منشیات والوں کا پتہ نہیں. ہم لوگوں کو پتہ ہے، پولیس والوں کو کیوں نہیں پتہ؟ ابھی آپ کہیں تو کم از کم میں آپ کو کچھ بھی نہیں تو 50 کے قریب منشیات پینے والے لا کے دے دوں گا. بڑے راتے رکھے ہوئے ہیں. ہاں، مطلب ہم صافی لوگ ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں. مطلب آپ جہاں بھی چلے جائیں، جس محلے میں چلے جائیں، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایک کارنر ضرور آپ کو ملے گا جہاں پہ منشیات پینے والوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. بیچنے والے تو لگ رہے ہیں، پینے والوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. اگر ان پینے والوں کا پراپر علاج کا سسٹم بنایا جائے جو پہلے کبھی ہوا کرتا تھا.
اب قصور میں ایک ایسا ہاسپٹل ہے جہاں پہ ہوتا ہے، مگر وہ وہاں پہ جلدی ان کو ایڈمٹ ہی نہیں کرتے، ان کو داخل ہی نہیں کرتے. وہ معاشرے کا حصہ ہے، ان کو معاشرے میں واپس لانا چاہیے. ان کو صرف یہ جہاز کہہ کر ان کی بےزتی کر کے ان کو مطلب معاشرے میں گرا ہوا شخص سمجھ کر معاشرہ اگر ان کو چھوڑے گا تو پھر وہ معاشرے کے ساتھ وہ بھی برا سلوک کل کو کریں گے. اس لیے سب سے بڑی بات جو ہے یہ جرائم پیشہ افراد جو بھی ہیں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ورکشاپ کا انتظام ہونا چاہیے، جن میں خاص طور پہ منشیات پینے والوں کا، اس کے بعد منشیات بیچنے والوں کا، ان کو اسلامی نقطۂ نظر سے بھی سمجھانا چاہیے کہ اسلام اس کے متعلق کیا کہتا ہے. دیکھیں نا، ایک سگریٹ ہے، مطلب کوئی بھی نشہ ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ وہ استعمال کریں گے تو آپ جو بھی عبادات کریں گے اس میں اس کا بھی زہر شامل ہوتا جائے گا. وہ آپ کی عبادات پہ بھی اثر ڈالے گی، آپ کی صحت پہ بھی اثر ڈالے گی. وہ مجموعی طور پر سارے معاشرے پر اس کا اثر آئے گا نا. پولیس والوں سے ہاتھ باندھ کر التجا کرتے ہیں کہ انصاف کا دامن آپ بھی تھام لیں. اگر آپ دیکھیں جی، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ ایک پاس کلو پکڑیے تو کلو ڈالیں. آپ کسی عدالت میں جا کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہیں کہ ہم نے اس سے کلو پکڑی ہے، پھر ججز بھی اس پہ اوپر کوئی فیصلہ کریں گے. اب ججز کو بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ایو میرے پاس ہے یہ تولے 2 تولے کو یا گرام 10 گرام کو بڑی مقدار میں کر کے لایا ہے. اتنی بدنامی پولیس کی، مگر پولیس پھر سے ٹھیک نہیں ہو رہی. چل صاحب کتنا ایگری کرتے ہیں بابا جی نے ساری بات پولیس پر ڈال دی کہ پولیس کی وجہ سے کم سے زیادہ سے کم ہو جاتا ہے، تو کہاں تک ریالٹی ہے اس میں؟ میرے خیال سے جو ہے نا جی، اس میں بابا جی کی جو بات ہے اس سے میں تھوڑا اتفاق کرتا ہوں. اور میں نے پچھلے 10 سال میں یہ دیکھا ہے کہ جتنی بھی 9C کی جو FIRs ہوتے ہیں، پرچے مقدمات درج ہوتے ہیں، ان میں سٹوری سیم ہوتی ہے. آپ لاہور ڈسٹرکٹ کی کوئی FIR لے لیں، آپ قصور ڈسٹرکٹ کی کوئی FIR لے لیں، آپ ساہیوال کی کوئی ڈسٹرکٹ کی کوئی FIR لے لیں 9C کے اوپر، ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے سٹوری سیم ہوگی. پولیس جو مستغیث ہوتی ہے اس میں 9C میں عموماً، بلکہ 99% کیسز میں ہوتی پولیس مستغیث ہے. اچھا، اب سٹوری سیم ہوتی ہے، صرف نام چینج کرتے ہیں. جیسے کوئی چیز فارم فل کر کے نام چینج کرنا ہے. اب یہ مجھے بتائیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی پیٹرن پہ سارے جو لوگ ڈرگز کا کام کرتے ہیں ایک ہی پیٹرن پہ کیے جا رہے ہوں؟ ایسا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو بڑے بزنس کر رہے ہیں ڈرگز کا، جو پیچھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ لوگ ان کا ملاپ ہوتا ہے لوکل پولیس اسٹیشن، جہاں جہاں بھی سیل ہو رہا ہوتا ہے، ڈرگز سیل ہو رہی ہوتی ہیں، وہاں ان کا رابطہ ہوتا ہے پولیس کے ساتھ. پولیس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون کون اس ایریے میں ڈرگ سیل کر رہا ہے. اب ایشو کیا ہوتا ہے؟ FIR اس کی ہوتی ہے جو اپنے جو مین ڈیلر ہے پیچھے، اس کے ساتھ کوئی چیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی FIR ہو جاتی ہے. اچھا، یہ میں نے کوئی 8-10 مقدمات میں نے جو میرے ملزم تھے ان سے میں نے پوچھا کہ جی آپ کی FIR کیوں ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں جی جو ہمیں پرووائڈ کرتا تھا جو مین ڈیلر ہے، ہم نے اس سے ہٹ کر اپنا بزنس شروع کر لیا ہے. تو اس لیے جس دن ہم نے پہلا کام شروع کیا، پہلے دن شروع کیا، تو ہماری پہلے دن FIR ہو گئی ہے. اچھا، اور یہ بہت سارے واقعات اس طرح. میں آپ کہتے ہیں مخصوص تھانے ایک لفظ ہوتا ہے FIR میں، وہ آپ کو مجھ سے بھی زیادہ پتا ہے، مخبر خاص. جی وہی مخبر خاص ہے. وہ ہر FIR میں ہوتا ہے مخبر خاص. وہ ہم کو تو نہیں مل سکا. جو پولیس والے جو منشیات فروش جس تھانے سے جا کے بات چیت کرتے ہیں، وہ اس تھاندار سے بات کرنے کے بجائے مخبر خاص کو کیوں نہیں ڈھونڈ لیتے؟ وہ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ 100 FIR اٹھا لیں، وہی مخبر خاص ہے، وہی اطلاع دیتا ہے. اور یہ اچانک اچھا یہ ناکہ وہاں ہوتا بھی نہیں ہے جہاں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ناکہ لگایا ہوا تھا اور ہم نے دیکھا تلاشی لی تو گاڑی کے نیچے سے اور ڈرائیور کے پاس سے 1400 گرام ایک بندے کے پاس ہی، 1600 گرام ایک کے پاس ہی. یہی سیم سٹوری ہے سبھی کی سیم سٹوری. جب اگر کوئی رکشے پہ ہے تو اس کے ساتھ بھی ایسے ہے، رکشے کی سٹوری ہے تو، اگر بائک کی سٹوری ہے تب بھی، اگر گاڑی کی سٹوری ہے تب بھی، کار کی.
تو اس میں یہ ہے کہ میرے خیال سے جو ہے نا سب سے بڑی بات کہ یہ بڑی ایک آپ سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بہت خطرے کی علامت ہے. اب یہ جو ڈرگ ہے یہ صرف سوسائٹی کے اندر تک نہیں رہ گیا, یہ آپ کے جو اسٹوڈنٹ ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. مطلب آپ کے سکولز میں, آپ کے کالج میں, آپ کے یونیورسٹیز میں یہ جو ڈرگ ہے اس کی مختلف اقسام ہیں, کائنڈز ہیں. اچھا ان کو اب وہ آگے جو ہے نا کالجز کے اندر لے کے جا رہے ہیں. مطلب آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی مافیا ہے, اس کے پیچھے پوری فنڈنگ ہے, اس کے پیچھے آپ کوئی نہ کوئی ایسی مطلب ایشوز ہیں, ایسے ایسے لوگ ہیں جو اس کو پروموٹ کرنے میں اپنی کردار ادا کر رہے ہیں, اور سسٹم ان لوگوں کے سامنے بے بس ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ کون جو ہے, ہو سکتا ہے پولیس والے سوچتے ہوں کہ یہ سوسائٹی کے اندر ختم ہونا چاہیے. جیسا میں آپ کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گا. آج پتوں کی میں یہ واقعہ ہوا ہے, وہاں پہ وہ منشیات فروش آئے ہیں, ان بچوں کو جب منشیات دینے کی کوشش کی ہے تو ہیڈ ماسٹر صاحب نے مداخلت کیا جا کے, تو ہیڈ ماسٹر صاحب پہ تشدد کیا گیا. دیکھیں نا, ایک بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ استاد جس نے معاشرے کو سنوارنا ہے اور وہ اپنا فرض اگر ادا کر رہا ہے تو اس کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ اب کیا ہوگا, اب تصویر کا دوسرا رخ سامنے آیا تو بابا جی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا انہیں استاد محترم پر کل کو پرچہ ہوا ہو. یہ ممکن ہے جو پولیس کر رہی ہے, یہ ہو سکتا ہے. میں اپنے بنیادی سوال کی طرف ذرا دوبارہ سے واپس آؤں گا. چند ساتھ پہلے ذرا آپ سے اوپینین لیتے کہ یہ نجائز پرچے, آپ نے کہا کہ وہ آپ کے ذکر بھی فرمایا کسی سے 1400 گرام آ گئی, 1600 آ گئی, الگ الگ, تو یہ نجائز پرچے ہوتے کیوں, بٹ ریزن کیا ہے اس کی وجہ سے؟ آپ صرف اس کیس کو نہ لیں, اوورآل میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں اس میں میرے خیال سے نا اس میں ہماری جو ہے نا بنیادی طور پہ نا ہماری اخلاقیات جو ہے نا وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں. ہم بطور باسعید سوسائٹی جو ہے ہمارے جو اخلاقیات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسا واقعہ ہوا جس میں ایک بندے کے بہت سارے وہ گناہ تھے وہ کرتا تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صرف جھوٹ چھوڑ دو, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, بس آپ کے باقی سارے گناہ ختم ہو جائیں گے, یعنی کہ خود بخود آپ چھوڑ دو گے. تو ہم ہر چیز کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہماری ہے. اب ایک قتل ہو جاتا ہے نا جی, قتل ہو جاتا ہے, تو قتل کا مقدمہ جب درج کرنا ہے نا جی, تو جب سائل جاتا ہے تھانہ میں تو وہ بیٹھ کے وہاں پہ سارے پورے خاندان کو, ملزم کے جتنے بھی خاندان ہیں, جو لوگ یہاں پہ بھی ہیں نہیں ہیں, مطلب وہ کوئی آؤٹ آف کنٹری بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں بیٹھا ہوا ہے, کوئی کہیں, وہ ساری فیملی کے نام انوالو کر دیتا ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ کی ڈکیتی ہو گئی ہے ہماری, تو اگر ڈکیتی 2 لاکھ کی ہوئی تو ہم لکھوانے لگیں گے, تو ہم ایف آئی آر میں مقدمے میں 10 لاکھ لکھوا دیتے ہیں, 20 لاکھ لکھوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, کہ ڈکیتی تو ہو گئی ہے. پھر یہ ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑے کا مقدمہ ہوا ہے, تو اس میں بھی یہ ہے کہ کسی بندے کے پاس ویپن نہیں ہوتا, موسٹلی نہیں ہوتا ہے ویپن کیسز میں, لیکن آپ کوئی ایف آئی آر اٹھا لیں, آپ کو آنی راڈ, ڈنڈے, سوٹے, ویپن, اور جو ایف آئی آر آتے ہیں. اب وہ وہی بات جو کر رہے تھے کہ علی ناصر رضوی تھے ڈی پی او قصور, ان کے پاس نا وہ ایک فیملی کے درخواستیں تھیں, تو ان کی لڑائی جھگڑا ہوا روٹین میں, تو وہ ایک فریق لے کے آیا اپلیکیشن, اس میں بھی اس نے کہا جی اسلحہ ہے, وہ گن تھی, رائفل تھی, وہ پسٹل تھا, وہ فلاں ویپن تھے, مطلب بڑے ڈینجرس قسم کے ویپن تھے. دوسرا لے کے آیا, وہ اس سے بھی بڑھا کے لے آیا. ٹھیک ہے جی, تو وہ علی ناصر رضوی نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ بیٹھ کے نہ صرف ایک بات کا قرآن دے دیں, آپ سارے لوگ سچے ہیں, میں 6 ایف آئی آر دے دوں گا آپ سارے فیملی کا آپس میں, کہ آپ صرف یہ دے دیں کہ کسی کے پاس ویپن تھا, کسی ایک بندے کے پاس ایک قسم دے دیں کہ آپ کے پاس ویپن, کسی ایک بندے کے پاس ویپن تھا, کوئی پسٹل تھا, تو وہاں پہ کوئی قرآن نہیں اٹھا رہا تھا. مطلب ہم نے جھوٹ فوری طور پہ جو ہے نا اس کو کہ اگلے کو کاؤنٹر کرنا ہے. اگر آپ سچ بات کریں گے, اپنی جو سٹوری لکھنی ہے آپ نے ایف آئی آر کے اندر, وہ آپ سچائی بیان کریں, اس کے اندر جو سچا ہے وقوع آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ آگے آپ کا تو اس کا کنکلوڈ ہو جائے گا. میں یہاں نا ایک آپ سے بات شیئر کروں گا بابا جی, کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں ہمارے قصور کے اندر ڈی پی او صاحب تھے, گوہر نفیس صاحب, ایسے ہم بیٹھے ہوئے آپس میں, تو مصطفیٰ تھانے کے اندر بات ہوئی,
ادھر گئے گور صاحب، تو کہتے ہیں کہ اب صاحب میری 13 سال سروس ہو گئی ہے اور میں نے صرف 2 کیس سچے دیکھے آج تک۔ ظاہر ہے ہمارے لیے حیرت تھی کہ کیسا ہو سکتا ہے۔ کہتے ایک آپ کے ضلع قصور کا تھا، ایک باہر کا تھا۔ کہتے میں قصور کا آپ سے ڈسکس کرتا ہوں کہ پھول نگر کا علاقہ ہے، وہاں ایک بابا جی تھے، ان کا بیٹا پہلے مرڈر ہوا، کچھ عرصے بعد کسی نے دوسرا بیٹا بھی قتل ہو گیا۔ کہتے ہم گئے تفتیش پر تھے، ہمارے جو تفتیشی تھے یہاں تک انہوں نے اپنی یہ بات کی کہ انہوں نے بھی کہا کہ بابا جی جو آپ کے پہلے مجرم ہیں انہوں نے دوسرے آپ کے بچے کو مارا، تو بابا جی نے کہا جی پہلے بچے کا مجھے کلیئر ہے کہ انہوں نے مارا ہے، تو میں نے ان پر پرچہ کروایا، دوسرے میرے بیٹے کا مجھے پتہ نہیں ہے، لہٰذا میں کسی بے گناہ کو اس کیس میں ملوث نہیں ہونے دوں گا، چاہے وہ میرے دشمن ہیں یا میرے دوست ہیں۔ تو کہتے ہیں ہمارے کہنے کے باوجود بابا جی نے ہماری بات نہیں مانی، رات FIR ہو گئی نامعلوم کے خلاف، اور پھر بابا جی کی سچائی کا صلہ یہ ملا، کہتے 2 دن بعد ان کے اصل مجرم مل گئے، اور وہ لوگ وہ نہیں تھے جنہوں نے پہلے بچے کو مارا تھا۔ یعنی کہ اگر آپ سچائی پر چلیں گے تو آپ کو اللہ پاک بھی اس کا راستہ دیں گے۔ بابا جی ذرا 1 منٹ کے اندر آپ کی رائے بھی لیں گے، پھر بریک پر جانا ہے۔ کیا وجہ ہے نجائز مقدمات کی؟ جب نجائز مقدمات تو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمیں معاشرے کی، جب میں نے کہا نا منشیات پینے والوں کو کہ وہ علاج ہونا چاہیے، اسی طرح یہ جو گفتگو سن کے میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ پورے معاشرے کا علاج ہونا چاہیے، اور معاشرے دیکھیں ہمیں ضابطہ حیات دے دیا گیا ہے قرآن پاک، جی بالکل، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ پہ سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، پورا تولیں، یعنی مکمل کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، کہا کہ جب کوئی خبر لے کے آتا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، جی یہ سبھی ہمارا معاشرہ کر رہا ہے۔ جی جب معاشرہ خود ان برائیوں سے ہٹے گا تو پھر جو لوگ پولیس والے ہوں گے یا جو دوسرے اداروں میں بیٹھے ہوں گے وہ بھی تو ہمارا ہی سسٹم ہے نا، جی بالکل، وہ بھی سمجھ جائیں گے کہ اب معاشرہ قرآن و سنت کے اوپر چل پڑا ہے۔ تو اس مسئلے کا واحد حل جو ہے وہ قرآن و سنت ہے۔ جی اس مسئلے کا واحد حل قرآن و سنت کا نفاذ بھی ہے، ہماری اپنی زندگیوں کے اندر معاشرے کی اصلاح ہے۔ چھوٹے سے بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور بات کریں گے۔ اللہ